ज्यादा तारीख का कर्जा इस हुकूमत ने लिया वो $16 बिलियन था, $16 बिलियन। दूसरे साल में इन्होंने $13 अरब से जायद का कर्जा लिया। तीसरे साल में इन्होंने $14 अरब से जायद का कर्जा लिया। तो अगर आप पहले 2 वर्षों की बात करें, जो तखमीना है तकरीबन $30 बिलियन, पहले 2 सालों में $30 बिलियन कर्जा लिया गया। और अगर इस हिसाब से आप एफबीआर की कलेक्शन इन 2 वर्षों की देखते हैं तो वो तकरीबन 8,000 अरब रुपए है। मैं आपको कर्जे डॉलर में गिनवा रही हूं। तो जो अरबों के डॉलर में कर्जे लिए उनको एफबीआर 2 वर्षों की आमदनी में पूरा नहीं कर पा रही। सो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये अपनी इनकम से ज्यादा कर्जे ले रहे हैं, ये नए कर्जे अपने पे चढ़ा रहे हैं। ये जो ढोंग कर रहे हैं ना कि हम पुराने कर्जे अदा कर रहे हैं, ये सब झूठ है। ये झूठ पै दर पै बोलते जा रहे हैं। अच्छा जी, जो मईशत को समझते हैं उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इस हुकूमत ने कर्जों में 70% इजाफा किया है। इस हुकूमत ने कर्जों में 70% इजाफा किया है। और हालत यह है कि आज अगर आप लोगों के पास जाके ये एहतसाब की बात भी पूछते हैं तो लोग कहते हैं पहले हमें महंगाई से निजात दिलाओ। हमारा सबसे बड़ा मसला महंगाई है। हम एहतसाब होता किसी का नहीं देख रहे। हम वो $200 अरब जो लाने थे कहीं से इस मुल्क के अंदर, आज एक वफाकी वजीर बैठा है काबीना में, मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये लोग आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे कर लेते हैं। ये लोग आज भी अवाम के पास जाकर जलसों में खिताब कैसे कर लेते हैं। जिस दिन इनकी प्रोटोकॉल हटी, जिस दिन इनसे ये हिसार हटा, इनको बचाने का जो वर्दी में बेचारे लोग जिन्हें करना पड़ता है, उस दिन इनको पता चलेगा इनका गिरेबान होगा, लोगों का हाथ होगा। इनको लग पता जाएगा कि जो आज ये बैठकर प्रोटोकॉल के अंदर झूठ बोल रहे हैं उसकी दर हकीकत असलियत क्या है। क्योंकि बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ वजीर आजम से लेकर उनकी पूरी काबीना झूठ बोल रही है। कभी कह देते हैं कि खित्ते में पेट्रोल सबसे सस्ता पाकिस्तान में है, कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। इनको खुदा का खौफ नहीं है। जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहे हैं यूं मालूम होता है कि इनको खुदा का खौफ भी नहीं है। आपके तवस्सुत से मैं पेट्रोल की कीमतों पर भी बात करूंगी। बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो लोग हम पर मुसल्लत हैं ये वो ही लोग हैं जो अपोजिशन में होते थे तो पेट्रोल की कीमतों पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। और उस वक्त हजरत उमर के भी वाकयात सुनाए जाते थे कौमी असेंबली के अंदर कि हजरत उमर के दौर में क्या होता था और हुक्मरान क्या करता था, और अगर वहां पे कुत्ता भी भूखा होता था तो उस वक्त के हुक्मरान को कितनी फिक्र होती थी। अरे भाई, आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आज लोग बेरोजगारी, महंगाई, कर्ज और कितनी और जरूरियात की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। आज आप लोगों को शर्म नहीं आती? आज आप लोगों को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का वो दौर समझ नहीं आता, नजर नहीं आता, उसकी मिसाल याद नहीं आती? क्योंकि आज पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 147 पर लीटर पर पहुंच चुकी है। और यही वजह है कि महंगाई बढ़ रही है, यही वजह है ट्रांसपोर्ट के रेट्स बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 दिसंबर को जो एहतजाज करने जा रही है वो इन्हीं पेट्रोल की कीमतें और इसी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे की वजह से बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से है। हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि लोगों की चीखें ये हुकूमत निकाल चुकी है। हम लोगों के साथ खड़े हैं। मैं अपने जिले सांगड़ में जाती हूं तो ना वहां बिजली है ना वहां गैस है। कराची शहर में गैस नहीं है, तमाम अजला में गैस नहीं है, बिलखुसूस वो जिले जो गैस प्रोड्यूस करते हैं वहां गैस नहीं है। हम आइन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है आर्टिकल 158 के अंदर कि जिस जगह से गैस निकलेगी सबसे पहले गैस उसको दी जाएगी। वो आइन पढ़ते हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि आज हमारे पास गैस भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इस इमरान खान के लिए लोगों के दिल से बद्दुआ निकलती है और कुछ नहीं। लोग कहते इमरान खान को आज जिस घर में जाओ
تو عمران خان کی دہائی ہے. عمران خان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں, عمران خان کو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں. عمران خان اپنے ٹولے کو کہتا ہے اپوزیشن کو گالیاں دو. ارے بھائی, ہمیں گالیاں دے کر اگر تم پرفارم کر سکتے ہو تو کرو, لیکن ہمیں گالی اس وقت دو جب تمہارے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہو. 3.5 برس گزر چکے ہیں, عمران خان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. عمران خان نے صرف لوگوں کی چیخیں نکالی ہیں. اور مزید مرتضی آپ اس میں ایڈ بھی کریں گے, مجھے پتا ہے آپ نے بھی بات کرنی ہے. میں تو صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان نے 3.5 سالوں میں لوگوں سے صرف تبدیلی کے نام پر بدلہ لیا ہے اور کچھ نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شازیہ بی بی نے بڑے دلائل کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے, لیکن بدقسمتی اس ملک کی یہ ہے کہ جو دلائل شازیہ بی بی نے پچھلے 15-20 منٹ میں اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کے حوالے سے دیے ہیں, اس کا جواب کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان, وفاقی حکومت کا ترجمان آ کے ایک لائن میں جواب دے گا اور کہے گا یہ سارا ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ بدقسمتی کے ساتھ آج بھی پی ٹی آئی کے دوست اپنے آپ کو اپوزیشن کی لیڈران سمجھتے ہیں. وہ نہیں مانتے کہ وہ حکومت میں ہیں, ان کو یقین نہیں آتا کہ پاکستان کی حکومت پر اقتدار عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی اے ٹی ایمز کا ہے. میں کچھ اور چیزوں پہ اضافہ کرنا چاہوں گا. شازیہ بی بی نے نیب کے بارے میں بڑی بات کی ہے. گاہے بگاہے بات ہوتی ہے دو نہیں ایک پاکستان کی. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کے اخبار میں نیب کے حوالے سے ایک بڑی منفرد خبر چھپی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب کی اپوائنٹمنٹ کی ہے ایک نئے, وداؤٹ فالوئنگ اینی پروسیجر. آج کے اخبار کو اگر آپ صبح کو پڑھیں گے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ قانون کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک شخص کو ڈائریکٹر جنرل نیب اپوائنٹ کیا ہے. کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ چیئرمین نیب نے کیا ہے. کس کی مشاورت سے؟ وزیر اعظم کے اپروول سے کیا ہے. یہ گٹھ جوڑ نیب کا اور وفاقی حکومت کا ان چیزوں سے نظر آتا ہے. آج سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ اگر سندھ کی یوتھ کو, سندھ کے نوجوان کو اگر ملازمت دینا چاہتا ہے تو ہمارا پبلک سروس کمیشن بند ہے. کوئی کتنا ہی قابل پڑھا لکھا کیوں نہ ہو, اس کو سندھ حکومت اپوائنٹ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ پبلک سروس کمیشن بند ہے, اور ڈائریکٹلی اپوائنٹ کرنے کا تو سوال ہی صوبے میں پیدا نہیں ہوتا. لیکن نیب کے لیے تمام قوانین, تمام اصول, وہ نیب جو کسی حکومت سے پوچھتی ہے کہ آپ نے فلاں بھرتی کیسے کی, فلاں افسر کو آپ نے کیسے اپوائنٹ کیا, اسی نیب کے ادارے میں اس طریقے سے بھرتیوں کا پروسیس چل رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کوئی شخص پوچھنے والا نہیں, اور جو شخص سوال پوچھے گا میں سمجھتا ہوں اس سے ایک بہت بڑا سوال نامہ نیب پوچھ لے گی. وقت آ گیا ہے کہ اگر لوگ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پاکستان ہونا چاہیے. وہ پاکستان سب کے لیے برابر کا پاکستان ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بنی گالا ریگولرائز ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو ریگولرائز ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ریگولرائز ہو جائیں, لیکن صوبہ سندھ میں یہ نہیں ہو پا. یہ دوہرا معیار کب تک چلے گا؟ تھوڑا سا اس کے اوپر میڈیا کے توسط سے ہمیں سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے, انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیوں ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, کیوں یہ دوہرا معیار ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں بات کرنا چاہوں گا, شازیہ بی بی نے گیس کے حوالے سے بات کی. آئین کا آرٹیکل 158 واضح الفاظ میں کہتا ہے جس صوبے میں گیس پیدا ہوگی اس صوبے کی ضروریات کو پریسیڈنس دی جائے گی. صوبہ سندھ پاکستان کی 65% گیس پروڈیوس کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ہم سب کو سامنا ہے. شازیہ بی بی نے اپنی ڈسٹرکٹ کی بات کی. سندھ بھر میں آپ کسی ضلع میں چلے جائیں, اس وقت گیس ناپید ہو چکی ہے. آپ کراچی شہر آئیں جو پاکستان کی صنعتیں چلاتا ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہو, فلانی ایکسپورٹ ہو, وہ تمام کراچی شہر سے ہوتی ہے.
آپ کراچی کے صنعتکاروں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے گیس اویلیبل نہیں. آج صبح آپ اپنی اپنی بیگمات سے پوچھیں گے, گھر والوں سے پوچھیں گے, ملازمین سے پوچھیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ چائے پراٹھا باہر سے منگوا لیں, گھر میں گیس نہیں ہے. یہ حال اس ناکام نکمی عوام دشمن حکومت نے کیا ہے آپ کا. اور یہ اتنے ماشاءاللہ بیان بازی میں ماہر ہیں کہ بات کرنی آتی ہے ان لوگوں کو. یہ اس کی بھی لاجک دیں گے کچھ دن بعد, دیکھیے گا. اور وہ یہ دیں گے کیونکہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے, چینی مہنگی ہو گئی ہے, دودھ مہنگا ہو گیا ہے, باقی چیزیں مہنگی ہو گئی, ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ تیل, گھی, آٹا استعمال کریں, اس لیے ہم نے گیس ختم کر دی. یہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں نا ایک روٹی کھائیں دو روٹی نہ کھائیں. وہ ان کے چیمپئن وزیر خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. یہ ان کی لیول آف کمپٹنس ہے, یہ لیول ہے ان کا کام کرنے کا کہ باتیں کروا لو ان سے, بڑی بڑی باتیں کروا لو, لیکن جب اپنے کام کی بات آتی ہے تو پرفارمنس یہ ہے. مہنگائی, غربت, بے روزگاری, بھوک, افلاس اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور یہ وہ لوگ ان کے دور اقتدار میں بنے جو کہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے. میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں ان کو بولیں کراچی کے کسی ہوٹل پہ چلے جائیں, رات کو ایک لمبی قطار نظر آئے گی آپ کو ان غریب لوگوں کی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے گھر پہ کھانا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے, وہ گھر پہ 2 روٹی نہیں کھا سکتے اس وقت. یہ حال کیا ہے آپ کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کے عام آدمی. پیٹرول مثالیں دیتے ہیں بھارت کی, کینیڈا کی, فلانے کی, ڈھمکانے کی. میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائسز میں سبسٹینشل کمی آئی ہے, تقریباً 15%, 15 سے 16% کمی آئی ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں. جو پر بیرل ریٹ $88 چل رہا تھا وہ گر کے اس وقت غالباً $74 پہ, 61.27. سبسٹینشل کمی آئی ہے. کیوں ابھی تک اس کمی کا فائدہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو کیوں نہیں ہوا؟ انٹرنیشنل پرائز بڑھتی تھی, دوسرے دن یہ تیل کی قیمتیں بڑھا دیتے تھے. آج مہینہ ہو گیا قیمتیں کم ہوئی ہوئی, لیکن وہ ریلیف پاکستان کے عام آدمی کو, پاکستان کے غریب آدمی کو کیوں نہیں مل رہی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سلیکٹڈ ہے, ان کو پتہ ہے ان کو آپ کے پاس نہیں آنا, ان کو پتہ ہے ان کے پاس وہ EVM شیویم ہے اپنی منورنگ کرنے کے لیے. آپ کہہ رہی ہیں شازیہ بی بی کس طریقے سے یہ جلسوں سے خطاب کرتے ہیں. خالی کرسیوں سے خطاب کرنا تو کوئی بڑی بات ہے نہیں, کیونکہ عوام تو آتی نہیں. اگر عوام آئے گی تو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا حال کرے گی. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جس کی ایکسیس ہے وزیر اعظم کو, ایک آئینہ ان کو لا کے دے دے, بس ایک آئینہ. وہ کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ آئینہ دکھا دیا, تو وہ ہمیں آدھے گھنٹے تو بات چیت کرنے نہیں دیں گے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے سر آپ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. ان کی فوٹو چل تو رہی ہے آج کل, صرف ایک آئینہ ان کو دکھا دیں کہ سر یہ دیکھ لیں آپ, کیونکہ باقی چیز ہم آپ کو سمجھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ غریب آدمی کی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے احساس پروگرام کا ڈرامہ نہ کریں, اپنی پالیسیز میں احساس پیدا کریں, اپنے اعلانات میں احساس پیدا کریں, اپنے کام میں احساس پیدا کریں, تاکہ غریب آدمی کے ساتھ اور زیادتی نہ ہو سکے. بہت شکریہ. لیڈیز پہلے سوال یہ بتائیے گا اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ اس ڈرائیور خان کے اندر, تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا اس پر سندھ حکومت کا رد عمل ہے؟ سیکنڈ یہ بتائیے گا وزیر اعظم صاحب سے وہ گرین لائن کا گیٹ افتتاح کرنے جا رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ اومیکرون کا ایک کیس کراچی شہر میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اس کو کنفرم کیا ہے. اس کے بارے میں تمام اس وقت تحقیقات چل رہی ہیں, بٹ جو ڈاکٹرز نے ہمیں بتایا کہ وہ پیشنٹ اس وقت اسمپٹومیٹک ہے, مائلڈ سمٹمز ہیں اس پیشنٹ کے. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا بڑا کلوزلی سچویشن کو مانیٹر کر رہا ہے, اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی جہاں پر کوئی سخت فیصلے کرنا ہوئے تو اس کے بارے میں ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ, ہیلتھ ایکسپرٹس کی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ابھی فی الحال جو ہے کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. دوسرا آپ نے سوال پوچھا تھا
वज़ीर आज़म साहब का इस्तीफा करेंगे ग्रीन लाइन में? वजीर आजम इमरान खान पीटीआई के वजीर आजम शायद खाकान अब्बासी नून लीग के वजीर आजम के बनाए हुए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने आ रहे हैं. दिस सेट इट ऑल. नसीम साहब ये बताइए कि कल आप चेयरमैन साहब ने आपको कहा कि आप आवाम को उन लोगों को बताएं कि जो मजियाती निज़ाम लाए हैं वो आवाम के मुफाद में है, और वो जो लोग आज तक पता नहीं चल रहा उनके एतराज़ात क्यों है, वो सिर्फ लफाजियत के बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे हैं, एतराज़ात सामने नहीं लाते. तो अगर आप प्लीज बता सकें. अगर एतराज कोई उनके पास सब्सटैंशियल हो तब वो बात करेंगे, लेकिन इस हवाले से अभी काबीना का इजलास है 2 बजे. वज़ीर आला सिंध काबीना के इजलास के बाद गालिबन 4 बजे मीडिया से बात करेंगे, और जो काबीना के फैसले हैं उनके मंदरजात जो है वो पब्लिक के साथ शेयर किए जाएंगे. मैं इस बात को वादे करना चाहूँगा कि जो भी कानून साजी की जा रही है वो इस नियत के साथ की जा रही है कि एक बैलेंस्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए, जिसके अंदर आपके इख्तियारात जो म्यूनसिपल इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल हों, और जो बड़े लेवल के फैसले हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं. इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, एक चीज ऐड करूंगी जो मुर्तजा साहब ने फरमाया कि कल भी आपको याद होगा कि जब आपके साथ एक इनफॉर्मल डिस्कशन हुई थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा था कि हम डेवोल्यूशन पर